ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں ہی ایمان اور اسلام دین ہے۔ اگر کوئی ان دو چیزوں کو نہیں جانتا تو اس نے دین اسلام ہی نہیں جانا، اور کوئی جانتا ہے، مانتا ہے اور دین اسلام سے غفلت کرتا ہے تو اس نے اپنی عارضی زندگی ضائع اور برباد کی ہے۔ کوئی کیا بتائے گا؟ جو کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ جس نے کیا ہوتا ہے ہر کوئی اسی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی، یہ تم نے کیا ہے، یہ تیرا عمل ہے، تیری نیت ہے، اب تو ہی بتائے گا کہ کرنے والا تو ہے۔ میں نے تو نہیں کیا، جو میں نے کیا وہ میں بتاؤں گا۔ فاتبعونی میں دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں ہی ہیں کہ جب کوئی ان دو چیزوں کو جانتا ہے وہ ہے جس نے فاتبعونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کسی کے عمل پر نہ جانا۔ بات واضح ہو گئی کہ قیامت تک کسی کا عمل دین نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے دین کو اپنا عمل بتاتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یا وہ بدبخت ہے یا بڑا کم بخت ہے، ان دو میں سے وہ ایک ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جو دو باتیں جانتا ہے نا وہ کبھی دھوکے میں نہیں ہوتا۔ دو باتیں کون سی ہیں؟ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ دو یہ باتیں جو نہیں جانتا، ایک ہی بات جانتا ہے کہ دیکھی جائے گی، کر دو جو کرنا ہے۔ یہ بڑا بیوقوف ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو دو باتیں جانتا ہے، ایک اللہ کا حکم جانتا ہے اور ایک اپنے اللہ پاک جس کا حکم جانتا ہے، مانتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ فاتبعونی میں ان دو چیزوں کا ذکر ہے۔ جب کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہی ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم مان کر ہی تو ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، اور جب کوئی معبود کو مانتا ہے جس کا حکم مان کر اس نے عبادت کی ہے، یہ دین اسلام، ایمان اللہ پاک ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے دین کا دین، ایک اللہ کا حکم اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود۔ یہ مومن ہے جو اللہ کا حکم مانتا، دوسرا تو مان ہی نہیں سکتا، دوسرا تو اللہ پاک کو مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پروردگار کے حکم کو مانا ہے تو اس کی زندگی عبادت ہوئی ہے، ورنہ زندگی
اس کا عمل ہے. اس نے دین کب مانا ہے؟ اس نے اللہ کو کب مانا ہے؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کب کی ہے؟ بتائے نا کوئی آ کر کہ اس نے اتباع کب کی ہے. اس نے تو اپنی زندگی ضائع اور برباد کی ہے. اور ہر چیز کو جو حکم آیا ہے، اللہ کا ایک ہی حکم آیا ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو نے یہ کرنا ہے. یہ اس کی فطرت ہو گئی. سورج کی فطرت ہو گئی، ہوا کی ایک فطرت ہو گئی، پانی کی ایک فطرت ہو گئی، اجناس کی ایک فطرت ہو گئی. جو اللہ نے کسی کی فطرت رکھ دی ہے، بتا دی ہے، یہ اللہ کا حکم میں اس کی فطرت ہے. اب دیکھیے، سورج ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، پانی ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فطرت میں اپنے حکم کے اندر فطرت بنا دی ہیں، دیکھ لیجئے ہر چیز دوسرے چیز کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ سارا کچھ اللہ پروردگار نے جو پیدا فرمایا ہے، یہ میرے لیے تو ضروری ہے، میں اس کے لیے ضروری نہیں ہوں. اب پتہ چلا کہ اللہ پروردگار نے یہ ساری کائنات جو ہے میرے لیے پیدا فرمائی ہے، اور مجھے اللہ پروردگار نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ میں اور جن ہوں جو اللہ کا حکم مانتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ پر ایمان لاتا ہے. حکم کے بغیر، مانے بغیر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اس لیے جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کی عبادت کب قبول ہوتی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، وہ تو منافق ہے. اسے پتہ نہیں ہے، زبان سے عبادت کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہی نہیں مانتا. وہ تو عمل کرتا ہے نا. اب پتہ چلا کوئی عمل عبادت کا کرے تو وہ منافق ہوتا ہے، اور اگر عمل عبادت کا نہیں کرتا تو وہ جب فطرت کا کرتا ہے تو کافر مشرک. ہر کوئی سانس لینے والا ہوتا ہے. کمال تو تب ہے جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے. یہ اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا امینو، ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ پر. یہ حکم بنیاد ہے. لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا. حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جب میں حکم دیتا ہوں وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور ہم کیا جانتے ہیں؟ وہ فلانا ویسے کر دے گا، فلانا ویسے کر دے گا، اس سے میرا رزق زیادہ ہو جائے گا، اس سے مجھے گھاٹا ہو جائے گا. جب نفع ہوتا ہے تو میں نے کیا ہے، کیونکہ بھاگم دوڑ کرتا ہے نا. ایسے کروں گا تو ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو ایسے ہی ہو جائے گا. جب نفع ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا ہے، اور جب گھاٹا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مات ماری گئی ہے. جب زندگی ہوتی ہے تو میری طرف سے میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں. پھر تو مرتا نہیں ہے، پھر سارا کچھ اس کی طرف سے ہے. اور جب مر جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو یہی منظور تھا. تو کیا زندگی جو اللہ نے دی وہ اللہ کو منظور نہیں تھی؟ دھوکے سے صرف وہ نکلتا ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے. جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کا کہنا مانتے، ان کو دھوکہ دیتے. تیری مات ماری گئی ہے تو اللہ نبی کو دھوکہ دے دے گا، ایمان والوں کو دھوکہ دے دے گا. انہیں تو اللہ نے دین میں داخل کیا، انہیں تو سارا پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے. جب وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو حکم ایسے ویسے تھوڑی مانا جاتا ہے. ایسے ویسے اگر مانا جاتا تو حکم میں جانتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اور مجھے دکھاتا کون ہے؟ یہ میرا استاد دکھاتا ہے، استاد کا استاد دکھاتا ہے. یہ اللہ کے نبی دکھاتے اور بتاتے ہیں.
جب بتاتے ہیں تو ان پر اللہ کا حکم آیا ہوتا ہے، اور جب دکھاتے ہیں تو اس حکم کی تعلیم دے دی ہوتی ہے کہ اس طرح یہ تمہارا لگتا ہے، جب یہ رشتہ قائم ہو جائے گا تو وہ تمہارا یہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، جب وہ چھوٹا ہوگا تو یہ ہوگا، اور جب اس میں نقطہ آ جائے گا تو وہ یہ ہو جائے گا. جب زندہ ہوگا تو یہ ہوگا، اور جب مردہ ہوگا تو یہ ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور نبیوں کے غلام، نبیوں کے شاگرد، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی تعلیم دیتے ہیں، کسی کے عمل پر نہ جانا. اب دیکھیے عمل کیا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، یہ وہ ہے جو حکم ماننے کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تعلیم حاصل نہیں نہ ہوتی تو وہ عمل نرے کا نرا ہوتا ہے. نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں ہوتی، اچھی نیت نہیں ہوتی، اچھا عمل نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب کہا کہ نماز ادا کرو تو نماز تو تبھی ادا ہوتی ہے، ورنہ یہ اٹھنا بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ نماز تھوڑی ہے. نماز تو تبھی ادا ہوتی ہے جب حکم نماز ادا کرو کی کوئی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حاصل کرتا ہے. پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ قیام کیا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے رکوع کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیا ہے، سجدہ کیسے ادا کرنا ہے، نماز میں داخل کیسے ہونا ہے، نماز سے خارج کیسے ہونا ہے. پھر پتہ سارا لگتا ہے. ورنہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تعلیم کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو جاتا ہے، بس ویسے ہی کر لو جیسے مسلمان کر رہے ہیں، یہ تو منافق ہی ہوگا، مسلمان تو نہیں نہ ہو سکتا. اب جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم مانتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور جب حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے. اگر ادائیگی عبادت کی نہیں اس نے کی تو عمل کیا ہے، تو یہ عمل عبادت تھوڑی ہے. کہنا ماننا عبادت ہے، کہنا ماننا ایمان ہے، کہنا ماننا دین ہے، کہنا ماننا اسلام ہے. اور جس نے کہنا مانا ہے وہ اللہ پر ایمان لایا، جس نے کہنا ہی نہیں مانا وہ اللہ پر ایمان کیسے لائے. فتابیونی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ہے. جب کوئی یہ دو چیزیں پوری کرتا ہے اس کا عمل نہیں رہ جاتا، اس کا عمل نہیں رہ جاتا. نماز ہو جاتی ہے، روزہ ہو جاتا ہے، حج ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، کوئی بیوی ہو جاتی ہے، کوئی شوہر ہو جاتا ہے، کوئی امی ہو جاتا ہے، کوئی ابا ہو جاتا ہے، کوئی بالغ ہو کر کسی چیز کے قابل ہو جاتا ہے. اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ دینے والا میرا اللہ ہے. یہ ہے توکل اللہ، یہ ہے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں. یہ جاننے والا ہے جس نے ایک حکم کو سارا کچھ جانا ہے، اور جس نے اللہ کا حکم ہی کچھ نہیں جانا. اگر جانتا تو حکم کی تعلیم حاصل کرتا نا. اس نے تو پگڑی پہن لی ہے، اس نے تو داڑھی رکھ لی ہے. اگر یہ پگڑی حکم کی تعلیم، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں باندھتا، داڑھی مبارک رکھتا، تو ہم کہتے ہیں یہ عمل نہیں ہے کہ یہ فطرت، داڑھی فطرت میں آتی ہے نا، یہ عمل نہیں ہے، یہ فطری عمل نہیں ہے. او بھائی فطری عمل تو ہر ایک کو اللہ نے دیا ہوا ہے. پھر اگر فطری عمل عبادت ہوتا تو ہر کوئی عبادت پھر کرتا نا، لیکن ہر کوئی نہیں کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ جسے حکم کی تعلیم حاصل ہو گئی ہے کہ بھائی یہ سنت ہے، بھائی یہ پگڑی ہے، بھائی یہ مسواک ہے. اگر کوئی حکم کی تعلیم میں نہ کرتا تو ساری مسواکیں کرتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تانبیہ اٹھانے کی، پانڈ اٹھانے کی، تو ہر کوئی پگڑی باندھتا ہے. داڑھی نہ شیو کرو تو داڑھی ہر ایک کی آ جاتی ہے. بابا نہ کوئی بنے بوڑھا تو ہر کوئی ہو ہی جاتا ہے. کوئی ہمیشہ زندہ تو نہیں نہ رہتا. اور یار عمل تو ہر ایک کو ملا ہوا ہے کہ عارضی زندگی نام ہی عمل کا ہے، اور دین عمل کا نام تھوڑی ہے. نہ
حکم میں ایمان لانا ہے، حکم میں عبادت کرنا ہے، یہ دین ہے۔ حکم مانتا تو ایمان لاتا نا اللہ پر، حکم میں ایمان لانا ہے، حکم مانتا تو حکم میں اللہ کی عبادت کرتا۔ حکم تو اس نے مانا نہیں، جب حکم ہی اس نے نہیں مانا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض میرے حکم مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، نفع نقصان میری طرف سے نہیں جانتے، جانتے کیا ہو؟ ایک ہی بات جانتے ہو، جو تم نے کیا ہے وہ عمل ہے، جو تم نے کیا وہ نفع ہے، اور جو میں نے کیا وہ نقصان کیا ہے۔ جو تم نے کیا ہے لڑکا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور جو تم نے کیا ہے لڑکی ہوگی تو اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی یہ تھی، تیری کوئی مرضی نہیں تھی، تو بے ایمان تھا، تو بد عمل تھا، تو کم بخت یا بدبخت تھا، تیری کوئی مرضی نہیں تھی۔ جدھر میری مرضی ہے ادھر مخلوق کی مرضی ہے، اور جدھر رب کی مرضی ہے ادھر رب کی مرضی کہیں گے۔ یہ نہیں ہوتا میں اپنی مرضی کو رب کی مرضی کہہ دوں، اللہ کی مرضی یہ تھی۔ اللہ کی مرضی پتہ کیا؟ فتح بھی ہو نہیں، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اتباع کے اندر دو چیزیں ہیں، حکم مان کر اگر کیا عمل تو عبادت ہو گئی، کیونکہ وہ بغیر تعلیم کے ہوتا ہی نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اب حکم مان کر عبادت کی تو سنت ہو گئی، حکم مان پر اللہ پر ایمان لایا تو یہ مومن ہو گیا۔ یہ مومن ہے جسے اللہ نے دین میں داخل کیا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے عمل پر چلا جاتا ہے، عمل میں دو چیزیں نہیں ہوتی، کسی کے عمل پر چلا جاتا ہے، عمل میں دو چیزیں نہیں ہوتی، عمل میں دو چیزیں نہیں ہوتی، وہی حکم نہیں ہوتا، اور وہی کی تعلیم نہیں ہوتی۔ میں یہ اس لیے نہیں کہتا ہوں، یہ اس کا مطلب لوگ الٹا سمجھتے ہیں۔ حکم کی تعلیم جو اسے سنت کہا گیا ہے، لیکن لوگ پتہ جانتے کیا؟ حلوہ کھانا سنت ہے۔ وہ حلوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میٹھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تمہیں پتہ نہیں حلوہ پسند ہے کہ نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں نہیں اس کا پتہ، وہ عمل ہی ہے، وہ مسنون عمل ہے۔ مسنون عمل سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کھانا پسند تھا، بس اتنی سی بات۔ اس مسنون عمل کو انہوں نے جب کہا تو سنت کہہ دیا۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کا حکم، اور ایک حکم کی تعلیم جو میں نے تمہیں دی ہے سنت۔ یہ وہ اصطلاحی ہے، قرآن اور سنت، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ عمل آپ کا یا میرا یا کسی کا بھی عمل تو دین ہے ہی نہیں، عمل تو دین ہے ہی نہیں۔ اگر سنت کے مطابق، تعلیم کے مطابق کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ تو عبادت ہے، یہ روزہ عبادت ہے، یہ حج عبادت ہے، یہ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ اللہ کو ایک ماننا عبادت ہے، اور یہی توحید ہے، یہی رسالت ہے، یہی اعتقادات ہیں، اور یہی ارکان ہیں۔ ایک اللہ کا حکم کیا، بعض کو مان لیا اللہ کے حکموں کو اور بعض کو چھوڑ دیا، اور دین کدھر رہ گیا؟ اور جس کے پاس دین ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہوتا مکمل، تو جتنی تکمیل نہیں ہے اتنا وہ جہنم میں جا کے رہتا ہے۔ اگر مسلمان مومن ہے، مسلمان مومن ہے، دل سے مسلمان مومن ہے، عمل اس کا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، یہ ہے وہ بات۔ جب اس کا عمل عبادت نہیں ہے جہنم میں تو اس نے جانا ہی جانا۔ اور جتنی دیر تک وہ عارضی زندگی تھی نا، کچھ دن وہ دنیا میں رہا تھا نا، ابدی زندگی تو نہیں تھی۔ جب تک اس نے عمل کیا ہے، عمل کا سیاپا جو ہے وہ تو اس کے اوپر ہے ہی ہے نا، وزن ہے ہی ہے نا۔ اور اگر توبہ کر لیتا جاتے جاتے ہیں، اللہ کی مرضی میں توبہ کرتا، اللہ کی مرضی کیا؟ جیسی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کرو، گناہ ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو۔ توبہ کرے گا تو نیکی کرے گا نا، نیکی عبادت ہے۔ ادھر گناہ کیا تھا، وہ عبادت نہیں تھا، اب توبہ کر لیں، جیسے ہی توبہ کی اب کیا کیا؟ عبادت کی۔
یہ نیکی ہو گئی ہے. یہ گلاں نہیں سمجھنی ہے. ہر کوئی اپنی مرضی کی توبہ مانگتا ہے، اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی کی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. تیری مرضی، میری مرضی، ہماری مرضی میں تو عمل ہے. جتنا تیرا دل کردہ کر لا پھر جا کے. اور اگر نکاح کرنا ہے تو پھر بھئی عبادت ہے، پھر عبادت ہے. یہ عارضی زندگی کا سامان ہے. اور اگر تو عارضی زندگی کا سامان حاصل کرتا ہے تو نے فتح بیونی کی ہے. لیکن فتح بیونی میں دو چیزیں ہیں، نکاح بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے. نکاح میں تیرا عمل عبادت ہوا ہے، اور معبود کا جب تو حکم مان کر معبود کے لیے سارا کچھ کرتا ہے تو اس میں تجھے اللہ نبی رسول کا ساتھ بھی ہے، بیوی کا ساتھ بھی ہے جو کہ نکاح میں ہے، اور اللہ نبی کا بھی ساتھ ہے جو ایمان میں ہے. اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس کا عمل جو ہے وہ عبادت ہی نہیں ہو سکتا. عمل اس کا گندے کا گندہ ہی ہے. حکم میں ایمان لانا پہلے ہے، ایمان لانے کے بعد عبادت ہے. جیسے ہی وہ ایمان لاتا ہے جنتی ہو جاتا ہے. اب جب عبادت کرتا ہے تو جنتی رہتا ہے، کیونکہ عمل ہے نا. اب عمل اس کا عبادت ہو گیا، جنتی رہتا ہے. اور جدھر وہ اپنا عمل اختیار کرتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، بڑا پاگل ہے. ادھر اس نے دو کام چھوڑے. یہ نہیں کہ اس نے نماز چھوڑی ہے، یہ نہیں اس نے حج چھوڑا ہے، یہ نہیں اس نے زکوٰۃ چھوڑی ہے، یہ نہیں کہ اس نے صرف عبادت چھوڑی ہے. اس نے دوسری بات جو چھوڑ دی ہے وہ اللہ کا حکم چھوڑا ہے. اللہ کا حکم چھوڑنے پر ہی تو سارا کچھ خرابی ہو جاتی. اور اب جب تک شیطان اللہ کے حکم کو نہیں مان لیتا، یہ پہلا جو کام اس نے چھوڑا ہے یہ نہیں مان لیتا، اس وقت تک وہ زبان سے کتنی توبہ کرتا رہے، کتنی بار وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم میں جو عمل کرنا تھا وہ سجدہ کرتا رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو بھی سجدے کرتا رہے، قیامت تک کرتا رہے. یہ عمل ہی ٹھہرے گا. سب سے پہلے توبہ کرنی ہے کہ جو اللہ کا اس نے حکم چھوڑا ہے، اللہ یہ تیرا حکم پڑا تھا، میرا عمل کچھ نہیں تھا. اگر میں تیرا حکم نہ چھوڑتا تو میں کتنے بے دینی کے گمراہی کے عمل بھی کرتا رہتا. ایک تیرے حکم کی طرف رجوع کر لیتا، تیرا حکم ماننا تھا اس کو مان لیتا تو اللہ تو سارے میرے عمل جو نافرمانی کے تھے وہ بھی معاف کر دیتا. بنیاد کیا ہے؟ اصل اللہ کا حکم ہے. کسی کے عمل پر نہ جانا. اب دیکھنا، کسی کے عمل پر نہ جانا. اس کا عمل جو ہوتا ہے یا تو منافق کا عمل ہوتا ہے کہ ظاہری وہ نماز پڑھتا ہے، ظاہری روزہ رکھتا ہے، ظاہری حج کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا. اگر وہ اللہ کا حکم مانتا تو اپنی مرضی میں نماز نہ پڑھتا. اللہ کا حکم مان کر اللہ کی عبادت کرتا ہے نا. نماز کو تو اللہ کا حکم مانتا ہے، روزہ اللہ کا حکم نہیں ہے. مرغی کھانے کا تو وہ اللہ کا حکم مانتا ہے کہ آؤ یہ مرغی ہے میری، تمہارے لیے میں نے پیدا کی، اس کو کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، یہ میری آنکھ سے دیکھو جو تمہیں دیا، یہ میرا کان جو تمہیں دیا اس سے سنو، یہ میری زبان جو اس سے بولو، مزے لو جتنے دینے ہیں. یہ تو سارے مانتا ہے. اور اللہ کہے میرے حکم میں مزے لو، اپنی خواہش میں مزے نہ لو. کیا خواہش ادھر مر گئی ہے ہماری؟ بھوک جو لگتی ہے مر گئی ہے، پیاس جو لگتی مر گئی ہے، یہ حسن و جمال جو ہے یہ مر گیا ہے، یہ اندر ساری ہماری خواہشیں مر گئی ہیں. اور فرق تو صرف اتنا ہی ہے کہ میرے حکم میں اپنی خواہش پوری کرو، یہی فرمایا ہے نا. نہیں، اپنی خواہش کو اپنی خواہش میں پورا کرنا. دفعہ ہو مار جا کر. کیوں بھائی؟ مرنے جا رہا ہے نا، ابدی زندگی تو نہیں نہ ملے گی. اور اگر کوئی اپنی خواہش اس کے حکم میں پوری کرتا ہے تو اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ کھائے، میرا بندہ پیے، میرا بندہ سارا کچھ کرے. اللہ تو چاہتا ہے، اللہ حکم حلال کا جو دیتا ہے. نہیں، جو میں کر کے آیا ہوں وہ تو نفع ہے، اور جو مجھ سے نہیں ہو سکا وہ گھاٹا ہے، وہ اللہ نے دیا.
تو اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ پہلے کیا ہو گیا؟ پہلے بھی تو نے کیا کیا ہے؟ پہلے بھی تو نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، عمل کیا ہے، عبادت نہیں کی۔ جو عبادت کرتا ہے اس کا گھاٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ غازی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ شہید بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بیمار بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ باصحت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سارا کچھ اس کا للہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کوئی جانتا۔ باتیں بڑی اونچی اونچی کرتے ہیں، توکل اللہ، توکل اللہ، قسمیں بڑی کھاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں قسم کس چیز پر کھائی جاتی۔ پوچھ کے دیکھ لو، نہیں بتا سکیں گے۔ کیوں بھلا؟ کیوں نہیں بتا سکیں گے؟ اس لیے کہ قسم اللہ پروردگار ہے، اللہ ہے، اور قسم اللہ پاک پر کھائی جا سکتی ہے، نبی رسول علیہ السلام پر کھائی جا سکتی ہے، اپنے ماں باپ پر کھائی جا سکتی ہے، اپنے اوپر کھائی جا سکتی ہے۔ قسم خدا کی میں زندہ ہوں، حق پر قسم کھائی جاتی ہے، میں پر قسم نہیں کھائی جاتی، اپنی ذات پر قسم کھائی جا سکتی ہے، کسی کے عمل پر نہیں قسم کھائی جاتی، نہ کسی کی میں پر نہیں قسم کھائی جا سکتی۔ میں کیا خواہش، اپنے جاننے پر نہیں قسم کھائی جا سکتی، اللہ کے علم پر قسم کھائی جا سکتی۔ اللہ ایک ہے، قسم خدا کی میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، کھائی گئی نا قسم۔ کوئی اپنی بات کو اللہ کا علم بتائے اور قسم کھا لے، نہ یہ نہ کبھی بھی کھانا، قسم یہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ توکل اللہ کیا ہے، کہ حکم میں اللہ پاک کا حکم ہو، حکم میں اس کی عبادت کرنا، اور حکم میں اللہ پاک پر ایمان لانا، اور حکم کی تعلیم میں فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنا۔ اور اگر کوئی ایسے نہیں کرتا، اللہ کا اس نے حکم نہیں مانا، یہ تو عبادت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب اس کا عمل ہے یا اس کی فطرت ہے یا اس کی منافقت ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عمل ہے نا، عمل پہ نہ جانا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت تب ہوتی ہے جب حکم مانا جائے تو حکم کی تعلیم پہلے حاصل کی جائے، حکم کی تعلیم سنت پہلے حاصل کی جائے، تب اس کا عمل عبادت ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کو مانا جائے تو علم حاصل کیا جائے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں۔ علم کے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لایا جا سکتا، اور حکم کی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جھوٹ نہ بولنا، ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ مسلمان مومن ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم نے جھوٹی زندگی اپنائی ہوئی ہے اور مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کرتے ہوئے، مر جاتے ہیں نبی رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے دعوے کرتے ہوئے، اپنے سائیں جی کی محبت کے دعوے کرتے ہوئے۔ قسم خدا کی جو سائیں جی کی سچی محبت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سچی محبت پاتا ہے، وہ اللہ کی سچی محبت پاتا ہے۔ ادھر وہ بات نہیں ہے، ادھر زبان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ عشق جنہ دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو، لولو دے وچ لاکھ زباناں پھردے گونگے باتیں۔ ادھر زبان کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کی رضا میں وہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے اور بغیر آنکھوں کے دکھا دیتا ہے، بغیر کانوں کے سنا دیتا ہے، بغیر زبان کے بلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے علم میں اس کا بندہ موجود ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسے اسے کر دکھاتا ہے، کیونکہ اپنا آپ دکھانا ہی تو ہے نا اپنے بندے کو، اور اس کا بندہ اس کو دیکھنے کے قابل ہے۔ بس اللہ اللہ، وہ کیا جانے اور ایرے گہرے نتھو خیرے کو۔ فاتبعونی میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے۔ جسے یہ دو چیزیں اپنے عمل میں نظر نہیں آتی وہ اپنے عمل سے فارغ ہو جائے، اپنے عمل پہ نہ جانا، فائدہ کوئی نہیں ہے، عارضی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ سورج ایک دن غروب ہو جائے گا، ہوا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے ہم نے ختم ہونا ہے۔
اس سے پہلے ہم نے ختم ہونا، آخر میں انہوں نے ختم ہونا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہیں. جب آخری ایک انسان رہ جائے گا انہوں نے رہنا ہے. اور جب اللہ پاک کا پھر حکم آ جائے گا، سارے فارغ اللہ نے کرنے ہوں گے، تو اللہ ان کو بھی فارغ کر دے گا. یہ ہمارے لیے، ہم ان کے لیے نہیں ہیں. یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور اگر یہ زندگی عارضی جو ہے ابدی نہ بنی ہماری، ہم مارے جائیں گے. دو طرح سے مارے جائیں گے. ایک اللہ کی ملاقات سے محروم رہ جائیں گے، اور ایک عذاب جہنم میں پڑ جائیں گے. ان دو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا عمل نہ رہ جائے، عمل نہ رہ جائے، عبادت ہو جائے. عبادت جب کسی کی ہوتی ہے، حکم کی تعلیم سنت اسے حاصل کرنا پڑتی ہے. اللہ کے بندے کی صحبت میں یہ ملتی ہے. عمل عبادت ہو جائے اور اس کی عارضی زندگی اللہ پر ایمان ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایمان علم سے آتا ہے. ایمان علم سے آتا ہے. اللہ کو علم میں دیکھا جاتا ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ افعال ہیں. اور جب اللہ پروردگار اپنا علم دیتا چلا جاتا ہے، نقطے کا علم آتا ہے، نقطے میں بالغ ہو جاتا ہے بندہ. آدم علیہ السلام ماں ہوا کا سارا علم آ جاتا کہ نہیں آ جاتا. اور جب اللہ پاک اپنی ذات صفات افعال کا علم دیتا ہے تو اپنا بندہ دے دیتا ہے. اللہ کا بندہ جب پھر اس کی تعلیم کرتا ہے، دو طرح کی تعلیم ہے نا. ایک عمل کو عبادت بنانے کی تعلیم ہے، عمل کو عبادت بنانے کی تعلیم ہے، جو کہ ارکان کی تعلیم ہے، عبادت کی تعلیم ہے. اور ایک اللہ پروردگار کے مشاہدے، ملاقات، محبت، مائیت کی تعلیم ہے، جو اللہ کا نبی رسول کا ساتھ. مولوی صاحب مفتی صاحب ایک کتاب کا ہو کے رہ گیا ہے کہ عبادت کا اسے پتہ ہو جائے. کملیا تو جس کی عبادت کرتا ہے وہ تیرا معبود ہے، اس کی بات ہی کوئی نہیں. وہ کدھر جائے گا؟ جب کوئی عبادت کرتا ہے تب اسے تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے. اسے معلم سے اللہ نے ملایا ہے، اور کوئی بات نہیں. یہ معلم ہے جو اللہ سے ملانے کے قابل ہوتا ہے. کتاب کا تو پتہ اس لیے دیا گیا نا، جو تو نے استاد سے سیکھنا وہ سارا کتاب میں موجود ہے. کہتا ہے کتاب میں تو موجود ہے لیکن استاد کے پاس علم ہے، پھر وہ معلم کی طرف رجوع کرتا ہے. فرمایا فاتبعونی، کیا کرو؟ معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو. اور قیامت تک یہ سلسلہ اللہ پروردگار نے چلایا ہے. پھر ہے توکل علی اللہ، جو توکل اللہ پر کرتا ہے نا، جب وہ حکم میں سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے. عبادت اللہ پر توکل ہے. یہ کسی اور پر توکل نہیں ہوتی، اللہ پر توکل ہوتی ہے کہ وہ میری قبول و منظور فرمائے گا. کیوں؟ جس کی عبادت کی ہے اللہ کی وہی قبول و منظور کرے گا. اور کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسے جا کر کہیں عبادت میں اللہ کی کر کے آیا ہوں اور قبول و منظور تو کر دے؟ پاگل ہو گئے. یہ اللہ کا حکم ماننا یہ توکل ہے. اللہ کی عبادت کرنا یہ توکل ہے. اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے. وہ علم میں اللہ پر توکل ہوتی ہے. جسے علم ہے کہ زندگی بھی میری اللہ کی طرف سے ہے، موت بھی میری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی مجھے اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی مجھے اللہ کی طرف سے ہے، گھاٹا بھی مجھے اللہ کی طرف سے ہے، نفع بھی مجھے اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ پر توکل ہے. وہ عبادت میں اللہ کا حکم مانتا ہے، نبی رسول کی تعلیم سنت پر توکل کرتا ہے. توکل کی تو عبادت قبول ہوئی نا. سنت کو چھوڑ دیا تو عبادت کدھر قبول ہوئی؟ وہ تعلیم پر توکل کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم جب علم دیتے ہیں، ایمان بندے کا کامل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو یہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. ذات پر ہوتا ہے. یہ دو ہی تو توکل ہے. کہنا مانا تو روٹی کھائی ہے نا.
کہنا مانا تو پانی پیا ہے نا، کیا اللہ پر یہ توکل نہیں ہے؟ کہنا مانا ہے تو اونٹ کو باندھا ہے نا، کیا اللہ پر توکل نہیں ہے؟ کہنا مانا ہے تو پرہیز کی ہے نا، کہنا مانا ہے تو گلاس میں پانی میں پھونک نہیں نہ ماری کہ منع کیا گیا ہے، کہنا مانا تو احتیاط کی ہے نا، کہنا مانا تو پرہیز کی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم مان کر عبادت میں نے کی ہے، یہ اللہ پر توکل تو نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنے عمل کو عبادت بنا لی ہے، یہ صحت ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، تو اللہ پہ توکل تو علم میں ہوتا ہے، تجھے علم ہے کہ یہ احتیاط کرنے کے بعد بھی تو بچا رہے گا، بیمار نہیں ہوگا، ہیں؟ یہ احتیاط کرنے کے بعد بھی تجھے گھاٹا نہیں پڑے گا، تجھے نفع ہی نفع ملے گا، یہ علم کی بات ہے، یہ بھی تجھے حاصل ہے۔ ایک اللہ پر توکل ہے، ایک اپنے عمل کو عبادت بنائی ہے، عبادت پر توکل ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا کیا یہی ہوتا ہے؟ اور نہیں ہو بھائی، نہیں، تکفی الاشارۃ للعاقل، عقل مند کو لاٹھی نہیں ماری جاتی، اس کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے علیحدہ چارہ ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ کھاجا ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ سونا جاگنا ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ موسم کی بہاریں ہیں۔ یہ سمجھداری ہے۔ اگر کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اپنے عمل کو عبادت بنائے کہ اس کا حکم بڑی چیز ہے، اس کے حکم کو اس نے جانا ہے سارا کچھ۔ اور اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط اللہ کی طرف کرنا چاہتا ہے کہ نہ اسے موت کا ڈر ہو، نہ اسے زندگی کی فکر ہو، نہ گھاٹے کا ہو، نہ نفع کا ہو، تو اس کے لیے تو یہی اللہ کا علم اسے حاصل ہو، اسے اللہ کی رضا کا پتہ ہو جائے۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ہے، اللہ پر ایمان اور ہے اور اپنی عبادت اور ہے۔ اپنی عبادت تب بنتی ہے جب فتح بیونی کے اندر اللہ کا حکم جو عبادت کا اس کی تعلیم حاصل کریں، اور اللہ پر ایمان تب بنتا ہے جب بندے کے اعتقادات وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اعتقادات علم سے ٹھیک ہوتے ہیں، علم حاصل نہ ہو تو اعتقادات کیا ہیں؟ عمل میں وہ کفر شرک کرتا ہے، جہالت کرتا ہے، اور ویسے اللہ پروردگار کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا تو اس نے اللہ جانا ہے نا جو اللہ پاک کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، کسی کے عمل پر نہ جانا۔ اگر تو یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، یہ ہے جو فتح بیونی نبی رسول کی دعا کرتا ہے، یہ جیتا ہے تو اس کا عمل عبادت ہوتی ہے، اللہ اکبر، مرتا ہے تو اس کا مرنا اللہ کا وصال ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات ہوتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی ساتھ، کوئی پیسے دینے پڑے، کوئی نوٹ ووٹ کی طلب ہوئی، اللہ سے کوئی دوری کی بات ہوئی، نبی رسول علیہ السلام سے دوری کی کوئی بات ہوئی، دیکھو احتیاط کی عبادت ہو گئی، اور اللہ پر یقین جانا، ایمان جانا، ہوئے 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 مسلمان مومن ہو گیا۔ آج ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ احتیاط نہیں، یہ جو میں احتیاط کرتا ہوں یہ میں نفع کمانے گیا ہوں، اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ نفع، اور میں نے کمایا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے، بچ بچ کے، میں بچ نہ سکا، بچ بچ کے، پھر گھر میں جب آتا تو گھاٹا آ جاتا، کہتا اللہ نے منظور ہی کاٹا۔ دیکھیے زندگی بچ گئی تو یہ میں نے جو اسکارف پہنا تھا، پردہ کیا تھا، اس وجہ سے بچ گئی ہے۔ وہ زندگی موت اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے مرنا اور کس نے نہیں مرنا، ادھر ہم نے دیکھا ہے۔ احتیاط حکم میں کرنے والے وہ بھی مر گئے ہیں، جب جہاد میں جاتے ہیں احتیاط کے اندر ماری جا رہے ہوتے ہیں دشمنوں کو، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بھی تو باتیں یار جانو نا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ایک چیز اللہ کی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور ایک چیز میری احتیاط میں ہے، مجھے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دے کر بتایا گیا میرا کہنا مانو، پانی جب پیو نہ بیچ میں سانس لو، منع کیا گیا ہے، حکم میں ہمیں احتیاط کا بتایا گیا ہے۔ لیکن کیا احتیاط کرنے سے میری زندگی جو ہے وہ موت اور موت میری زندگی ہو جاتی ہے، میرا نفع نقصان، نقصان میرا نفع ہو جاتا ہے؟ اور مت ماری گئی ہے، کدھر ایک مخلوقی عمل ہے اور ایک کدھر خالقی اللہ کا علم ہے اور اللہ کا فعل ہے، سب اکٹھے ہی کر دی۔
میں تو میں، واہ بھائی واہ، میں تو میں۔ معرفت میں یہ ہے کہ بیٹا باپ ہوتا، باپ بیٹا ہوتا، وہ تو نقطے کے اندر ہے، ظاہری تو نہیں ہے۔ ظاہری کوئی کہہ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بڑی بے ادبی ہو جاتی۔ کوئی ظاہری بے ادبی کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے میرا مقصد تو بڑا اونچا معرفت ہے، ایتھے آپ پھانسی لگ پینو پھا چڑھ، پھر مقصد اونچا اتھے جا کے بیان کریں۔ اونچا مقصد وہ تو جان جاتا ہے دل کا، ہمیں نہیں کوئی پتہ لگتا، تو سانو پتہ لونا ایتھے پھانسی چڑھ پہ۔ سمجھداری ہے، سمجھداری کو کبھی نہ چھوڑو، اور سمجھداری کون دیتا ہے؟ دین دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔